نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وشفاعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدورنا وطبيب كل أمراضنا نورنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور أعيننا ماوانا وملجانا ومولانا وآلانا وأولانا وأجلانا وأسعدنا وأرفقنا وأبيضنا وأحمرنا وأعلمنا وأكرمنا غوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا سائد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين ذکر تنڈے یار دا مولا کریں دار وجہ ذکر تنڈے یار دا مولا کریں دار وجہ تو بھی راضی میں بھی اپنا ٹھرے دار وجہ تو بھی راضی میں بھی اپنا ٹھرے دار وجہ اور تینڈا مینڈا ایک جو ہے محبوب تاں والے انج کراں تو عرشتے نا گھنے میں اتھاں جمعدار وجہ تو عرشتے نا گھنے میں اتھاں جمعدار وجہ ذکر تنڈے یار دا مولا کرے دار وجہ حمد و صلات کے بعد
میرے مجلس پیکر اخلاص و محبت درویش منش و درویش صفت ہستی جناب پیر سید صابر حسین شاہ صاحب زیدہ مجدکم مسامی، ان کے ساتھ تشریف فرما پیکر اخلاص و رانائی صاحبزادہ والا تبار محترم المقام آل سنت کی مجالس کی زینت جناب پیر سید بدر الاسلام بدر گیلانی صاحب، عالی مرتبت عزتوں کے لائق، تکاریم کے لائق، وارثان محراب و منبر، صاحبان علم و دانش، حضرات علماء کرام، برادران اسلام اور مدرسین حضرات، خصوصاً برادر عظیم محتشم محترم حضرت علامہ قاری محمد طیب نقشبندی صاحب، حضرات برادران اسلام، یاران طریقت، میرے نوجوانوں، بزرگوں، مالک کے کرم سے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ہم یہاں پر حاضر ہیں اور اللہ کے حبیب کے ذکر کے لیے حاضر ہیں۔ ان نوجوانوں نے اپنے محلے کے بزرگوں کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی کے ذکر کی محفل سجائی۔ دعا کریں مالک ہم نوکروں کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اختصاراً چند باتیں عرض کروں گا، اٹھک بیٹھک چھوڑ کے جس بندے نے جانا ہے ابھی سے اٹھ جائے، جس نے بیٹھنا ہے ابھی سے بیٹھ جائے۔ یہ کسی دنیا دار کی بات نہیں ہو رہی، نبیوں کے سردار کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بارگاہ ادب ہے، یہ لحاظ رکھا کریں۔ یہ بارگاہ سارے بولیں یہ کیا ہے؟ بارگاہ ادب ہے۔ میں چشتی ہوں، ہمارے چشتیوں کے مشرب میں حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی پیر سیال لجپال نے فرمایا تھا، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ بارگاہ ادب ہے، آل سنت ہی آل ادب ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، آج تو بڑی بڑی جدید باتیں آ چکی ہیں نا، اگر آپ اپنے بزرگوں اور صوفیاء کا مطالعہ کریں، آل سنت جیسا با ادب انسان آپ کو تاریخ میں نظر نہیں آئے۔ لہذا اس ادب کا دائرے میں رہ کر جتنی دیر آپ کہیں گے میں اتنی بات کروں گا، اس سے آگے میرا مزاج نہیں، اور آپ مجھ سے واقف ہیں، میں نے کافی عرصہ یہاں آپ کے ہاں گزار چکا ہوں۔ میں نے قرآن پڑھا، قرآن کا ترجمہ سنیے اور پھر حدیث پڑھتے ہیں اور پھر اجازت۔ قرآن نے فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، سر بین اللہ و بین رسول اللہ۔ بعض علماء و مفسرین نے باس لکھی ہے، جیسے سیدنا امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے چچا جان کے بیٹے ہیں، حضور کے دادے پوترے ہیں، فرسٹ کزن جیسے آپ کہتے ہیں، وہ ہیں۔ آپ نے کچھ لکھا ہے لیکن ایٹ دا اینڈ آف باٹم آپ نے بھی یہی فرمایا، سرم بین اللہ و بین رسول اللہ، کہ میں نے اپنے علم کے مطابق بات کی ہے، لیکن حروف مقطعات کا علم یا خدا جانتا ہے یا سونا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی۔ اگر یہ والے حضرات جو ٹیک بنا بیٹھے ہیں میرے قریب آ جائیں گے، میرے لیے آسانی، یہ تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیں، دائیں بائیں پھرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ کسی کو وعدہ رہا ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، نہ پہلے کبھی لے کر گیا نہ اب کہیں لے کر جاؤں گا۔ آگے سنیے، قرآن نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک، قرآن نے فرمایا میرے حبیب، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ پر قرآن کو نازل فرمایا۔ یا اللہ ضرورت کیا تھی؟ لاجیکلی اگر دیکھا جائے نا، نبی پاک صاحب شریعت ہے، صاحب شریعت نبی کے لیے شریعت کافی تھی۔ آقا کو نے عرض کی مالک قرآن کیوں دیا؟ فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میرے حبیب ہم نے قرآن آپ کو اس لیے دیا تاکہ آپ بے نورے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور ایمان عطا فرما دیں۔ میرے حضور کیا عطا فرمانے آئے؟ نور۔ کیا عطا فرمانے آئے؟ وہ نور ہدایت بھی ہے، وہ نور ظاہر بھی ہے، وہ نور باطن بھی ہے، وہ نور حسی بھی ہے، وہ نور مانوی بھی ہے۔ ہر قسم کا نور میرا نبی عطا فرمانے آیا ہے۔ علم کا نور ہو، عمل کا نور ہو، ظاہر کا نور ہو، باطن کا نور ہو، تقوی کا نور ہو یا سوز و گداز کا نور ہو، ہر چشمے کی انتہا اور ابتدا میرے نبی کی ذات ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ سور لاساں کابروں نہیں، لیکن گل سمجھو پہلے۔
اب قرآن سے سوال ہے، اے قرآن اللہ کے حبیب کے علاوہ بھی کوئی ہے جو نور دیتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کون سی ہے وہ ذات ہے؟ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا۔ قرآن کا جواب قرآن سے، یہی اہل سنت کا مزاج ہے، قرآن کا جواب قرآن سے سنیے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا سنگی ہے۔ بالکل سادہ سا ترجمہ جو آپ کی گہرائیوں میں اترے وہ کیا ہے۔ اللہ مومنوں کا، سارے بولیں، سنگی ہے۔ یا اللہ سنگی سنگیوں کے کام آتے ہیں، دوست دوستوں کے کام آتے ہیں، بیلی بیلیوں کے کام آتے ہیں۔ جن کا تو بن جائے یا جو تیرے بن جائے ان کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ فرمایا جو میرا بن جائے یا میں کسی کا بن جاؤں، میں پھر اسے اندھیرے میں نہیں رہنے دیتا، میں اسے نور ایمان عطا کر دیا کرتا ہوں۔ ذاتیں دو ہیں، کام ایک ہے۔ اللہ بھی نور دیتا ہے، نبی پاک بھی نور دیتے ہیں، ذاتیں دو، کام لیکن شرک نہیں ہوتا۔ یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ اگر اللہ عطا فرمائے، ڈیفرنس اور تفاوت کیسے ہوگا؟ اللہ فاعل حقیقی ہے، اللہ کا ذاتی فعل ہے نور عطا کرنا۔ اگر نبی پاک عطا فرمائیں تو میرے نبی اپنی ذات کی طرف سے نہیں عطا کرتے، بلکہ اللہ کی عطا سے میرے آقا نور عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے بریلی کے تاجدار، ہم عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت بولے، فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اتنی بات سمجھ آ گئی جی؟ میرے نبی نور عطا کرتے ہیں۔ کفر اندھیرا ہے، کفر گمراہی ہے، کفر تاریکی ہے، کفر میل ہے، کفر زنگ ہے، کفر بے نوری ہے، ان سب کو ختم کرنے آمنہ کا لال تشریف لایا ہے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی آئیے، پہلی حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھتے ہیں میرے آقا کیسے نور مبین عطا فرمانے آئے۔ مسلم شریف کتاب الجمعہ باب و تخفیف الصلاۃ والخطبہ میں حدیث موجود ہے۔ میرے کریم آقا کا ظاہری زمانہ ہے، میرے آقا کے زمانے میں ایک بندہ، ان کا نام جناب زماد ہے۔ زماد مکے سے باہر رہنے والے، مکے کے ریزیڈنشل نہیں ہے، مکہ شہر کے آپ رہائشی نہیں ہے۔ حضرت زماد کہتے ہیں لوگوں میں مکہ سے باہر رہنے والا، میں پھونکے مار کے لوگوں کے جن نکالا کرتا۔ ایک دن جناب زماد کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ شہر سے دور رہتا ہوں، گاؤں والوں کو جناب والا دم کرتا ہوں، یہ مجھے کچھ بھی نہیں دیتے، کیوں نہ میں مکہ شہر چلا جاؤں، شہر والوں سے شاید مجھے مال و منال زیادہ مل جائے۔ حضرت زماد اپنی کہانی خود سنا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں لوگوں میں مکہ شہر میں آیا، مکے میں آ کے میں نے مکے والوں سے میل جول بڑھایا، میں جس سے ملاقات کرتا ہر بندہ مجھے کلام بعد میں کرتا، پہلے کہتا زماد بتانا اس گلی کے اندر تو نہیں گئے ہو؟ آپ سبحان اللہ نہ کہیے گا کہیں باہر رونا نہ۔ میں پچھلی مرتبہ آیا تو تب بھی آپ سے ترلے سے سبحان اللہ کہلوائی تھی، آپ بھی مجھے نہیں پتا آپ کیوں کس طرح پریشان حال بیٹھے ہیں، گج کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور کے ذکر میں آئیں تو اپنے آپ کو نہ باقی ٹینشن گھر چھوڑ کے آیا کریں، یہاں صرف محبوب دو عالم کی باتیں سنا کریں۔ زماد کہتے ہیں میں جس سے ملتا وہ مجھے کہتا تم اس گلی میں تو نہیں گئے۔ اب زماد نان مسلم ہے، دل پہ زنگ ہے، میل ہے، اندھیرا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں میں نے ہر بندے سے پوچھا، آخر ایک بندہ پھٹ پڑا، اس نے کہا بھائی جان اس گلی میں ایک گھر ہے، اس گھر کے مالک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، ان پہ جنوں کا سایہ ہے، جو بھی انہیں تکتا ہے پھر انہی کا ہو جاتا ہے۔ زماد کہتے ہیں جناب والا میں نے لوگوں سے کہا اگر ان پر جنوں کا سایہ ہے تو کیا ہوا، میں بھی تو جن نکالنے والا، میں بھی تو پھونکے مار کے جن نکالتا ہوں، اگر میری ان سے ملاقات ہو جائے میں پھونک ماروں گا ان کے جن نکل جائیں گے، پہلے ان کی بلے بلے ہیں اب میری بلے بلے ہو جائے گی۔ میں نے کہا زماد آج تیرا مقابلہ، تیرا آمنا سامنا کسی دنیا دار کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تیرا آمنا سامنا نبیوں کے سردار کے ساتھ ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم الفکر امام عشق و محبت بولے، آپ نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ
نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا۔ جناب ذمات کہتے ہیں لوگوں، ایک دن میرا نبی پاک سے آمنا سامنا ہو گیا، میں نے جو ہی سرکار کا چہرہ دیکھا میں نے پہچان لیا، میں نے کہا اتنا سونا مکھڑے والا ہے، لگتا ہے نبیوں کا سلطان یہی بن کے آئے ہیں۔ جناب ذمات کہتے ہیں میں نے ان سے کہا محمد آپ ہی کا اسم مبارک ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں میرا نام ہے، بتائیے نا کیا بات ہے؟ اس نے کہا سنا ہے آپ پر جنوں کا سایہ ہے، انی ارکی من ہادی لعل اللہ یشفی علی یدی حلقہ۔ اس نے کہا جناب میں نے سنا ہے آپ پر جنوں کا سایہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں پھونک ماروں گا آپ کے جن نکل جائیں گے، کیونکہ میں جن نکالنے والا، میں لوگوں کو پھونکے مارنے والا۔ اگر آپ کا دل کرے بتائیے گا، میں پھونک ماروں گا آپ کے جن نکل جائیں گے۔ میرے نبی نے جب یہ بات سنی فضحک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا مسکرا پڑے۔ عجب انسان ہے، جن میرے قدموں کا چاکری کرنے آتے ہیں یہ کہتا ہے میں آپ کے جن نکالنے آیا ہوں۔ یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، یہ یاد رکھیے۔ میں نے اور تو فخر یا ناز ہے یا نہیں، ایک بات کا ہے کہ میں نے چشتیوں کے تاجدار محمد کرم شاہ کے ٹکڑے کھائے، الحمدللہ۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ نبی پاک مسکرا پڑے، چنگا جنا جن مین کو لا کے نوکریاں کرنے اے میں نے جن کڈن آیا۔ وہ دیہڑی داری والا سسٹم تھا نا جی، بات جت جات جس نہ لگیا ہوئے، ہر ایک نے اپنا اپنا بھیڑ چال چلائی ہوئی تھی۔ حالانکہ مشکات کتاب و فی الوسوسہ میں حدیث، آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ مشکات کتاب و فی الوسوسہ میں حدیث موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جب بھی کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے یا پیدا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ایک جن آتا ہے، ہوتا جن ہے لیکن کرتا شرارتیں ہیں۔ حضور سے صحابہ نے عرض کیا حال ای یا کا آقا تواڈے نال بھی آیا سی؟ نبی پاک نے فرمایا نام بھائی یا، ہاں اللہ نے اپنا قانون پورا کیا، میرے ساتھ بھی آیا تھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جتنے بھی جن اور شیطان آتے ہیں یہ لوگوں کو برائی سکھاتے ہیں، الٹ کام سکھاتے ہیں، میرے آقا جو آپ کے ساتھ آیا اس نے آپ سے کیا سلوک کیا ہے؟ سنیے کونین کے سلطان میرے آقا نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ آنَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ أَوْ كَمَا قَالَ۔ یہ مشکات میں حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ارے لوگوں جو تمہارے ساتھ آتے ہیں تمہیں برائی سکھاتے ہیں، لیکن جو میرے ساتھ آیا ہے اس نے مجھے برائی کی کوئی بات نہیں بتائی، بلکہ جو ہی اس کی میرے چہرے پہ نظر پڑی ہے میرے قدموں میں گر گیا، میری اطاعت کرنے لگ گیا، گویا زبان حال سے کہنے لگ گیا کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جہاں بھی تمہاری ہے۔ حضرات گرامی، ذماد نے نا اپنے اٹکل پچو لگائے، وہ جناب کدی ادھرے نہیں مارے کدی ادھرے نہیں، میں فلانے پھونک ماری اس نے جن کڈے، فلانے ہماری اپنی پھونکاں سنائے۔ نبی پاک کھڑے مسکرا رہے، حضور جانتے تھے اس کا دل میلا ہے، اس کے دل پہ زنگ ہے، اس کے دل پہ تاریکی ہے، اور میرا نبی تاریکی تو دور کرنے آیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو ذمات تینڈیاں مک گئیاں تو میں بھی کوئی گل کراں۔ حضور نے کیا فرمایا تیری اگر ختم ہو گئی ہیں باتیں تو اب میں کوئی بات کروں؟ اس نے سوچا شاید حضور یہ فرمائیں کہ میرے جن نکالو، لیکن اسے پتہ نہیں تھا نا آج سامنے کون کھڑا ہے۔ کاش ہماری ان
کور آنکھوں کو کبھی حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ گولڑے کے سلطان میرے پیر مہر علی ایسے تو نہیں تڑپے نا، وادی ہمراہ میں جب سیدی مہر علی غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا نا، تو جناب والا گولڑے کے سلطان تڑپے، آپ نے فرمایا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھت رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک دلاٹے نورانی کالی زلفت آنکھیں مستانی مخمور آنکھیں نعمت بھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا وہ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ آنکھی کتھے جائڑیاں۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اے ذماد اگر تیری باتیں ختم ہو گئی ہیں اب میں اپنی بات کروں۔ اس نے کہا جی بتائیں نا کیا بات ہے۔ میرے کریم آقا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ آگے میرے آقا نے فرمایا وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ میرے نبی نے خطبہ تلاوت فرمایا، ایمان سے بتائیں چوک پنڈوڑی کے قرب و جوار میں رہنے والوں، نئی آبادی والوں، ایمان سے بتائیں جب آمنہ کے لال نے اپنی زبان سے خطبہ تلاوت کیا ہوگا جناب ذماد کے دل کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، ان آنکھوں سے نبی کا دیدار بھی کر رہے ہیں، میرے آقا کا خطبہ دل نشی بھی سماعت کر رہے ہیں۔ جب میرے آقا کا خطبہ ختم ہو گیا، میرے نبی کے جن نکالنے آئے تھے، دل پہ میل لے کر آئے، دل پہ زنگ لے کر آئے، دل پہ بے نوری لے کر آئے، دل پہ کفر کی تاریکی لے کر آئے۔ لیکن اب ذماد کیا کہتے ہیں؟ حضور کا خطبہ تلاوت کرنے کی دیر ہے، ذماد کے دل سے میل جا رہا ہے، زنگ جا رہا ہے، کفر جا رہا ہے، ایمان کا نور آ رہا ہے۔ جناب ذماد عرض کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے فریاد کر کے عرض کرتے ہیں عائد علیہ کلمات کہا اولائے یا رسول اللہ جیڑیاں گلاں ہون سنائیاں نے پھر سنا دیو مینوں مزہ آیا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ زیادہ شور تو نہیں ہے، باتیں پلے پڑ رہی ہیں۔ ذماد کے دل پہ میل تھا، میرے حضور میل ہی تو ختم کرنے آئے۔ اچھا مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی، 14 صدیاں پہلے میرے آقا آئے انسانوں کے دلوں سے میل اتارنے، اب کلمہ پڑھ کے میل اتر گیا، پھر بھی ہم دلوں میں لوگوں کے لیے میل کیوں رکھتے ہیں؟ کبھی دل میں سوچا یار کہ ہم نبی کی امتی ہیں؟ کبھی خیال آیا؟ کبھی دل کی اس تختی کے اوپر کبھی یہ شرم کی کیفیت آئی کہ کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے اور ہم میل بھی دلوں میں لوگوں کا رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کا جو نبی کی امتی؟ صوفیاء اور بزرگوں کا دور ہوتا تھا، اختلاف تب بھی ہوتے تھے، لیکن وہ رائے کا اختلاف ہوتا تھا، دلوں کا میل نہیں ہوتا تھا۔ آج ہمارے ہاں پیمانے بدل گئے، پیمانے بدل گئے۔ بڑے بڑے ہم حاجی اور شاجی ہوں گے،
حالت یہ ہوگی کہ محلے کا کوئی شخص ہماری شر انگیزیوں سے محفوظ نہیں ہوگا۔ یار جس نبی کا میلاد کرتے ہو کیا اس پیغمبر نے ہمیں یہی سکھایا؟ سنیے بات، گفتگو دھیان سے سنیے۔ ایک پہلوان تھا، اس کا نام تھا رکانہ۔ کیا نام تھا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی چل رہا ہے اسے گرائیں نا، اب دیکھنا میرا نبی گرتوں کو کیسے اٹھاتا ہے۔ ہم نے میلاد کی روح کو بھلا دیا، اب گھر گھر میلاد ہے، جگہ جگہ میلاد ہے، لیکن ہمیں سکون اور اطمینان نہیں۔ مولوی صاحب آتے ہیں اپنی تقریر کر کے جیب بھر کے چلے جاتے ہیں، لنگر کھایا جیب بھری چلے گئے۔ آپ نے بھی 10-12 نعرے لگائے، لنگر لوگوں کو کھلایا، بڑا مزہ آیا جی۔ صبح بعد فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ تصویریں لگ گئی، رات کو بڑی اچھی حاضری ہوئی۔ اور چلیا حاضری تو ادو مزہ کر دی جدو تو حضور دی نعت پڑھ کے بستر تے لیٹیں، تیری اکھ بند ہوئے، زہرا دا بابا تیری خواباں تشریف لے آوے تے نبی پاک آ کے فرمان میرے نوکرا جڑی رات نو تو میری نعت پڑھی میں محمد دے دل نو بھی سکون آ گیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ حضرات رکانہ پہلوان ایک دن سامنے بھیڑیں اور بکریاں لے کر جا رہا تھا، پیڈاں دے بکریاں کن کے۔ حضرت بلال حبشی راوی ہیں، فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ مسجد سے باہر نکلا، نبی پاک نے دیکھا، کہا یار بلال دیکھ یہ کتنا حسین اور کتنا زبردست جان والا آدمی ہے، یہ دوزخ میں چلا جائے تو میرا پھر دنیا میں آنے کا کیا فائدہ؟ ہم تو لوگوں کے راستے بند کرنے کے لیے کانٹے بچھاتے ہیں نا، ہم تو اپنے گھر کا گندی نالی کا پانی کسی کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں، کسی کا گھر جاتا ہے جائے، ہمارا گھر آباد ہونا چاہیے۔ میرے نبی کے امتی کو تنگ کر کے تو یہ سمجھے تیری قبر آباد ہوگی، یہ تیری خام خیالی ہے۔ اچھا حضور نے فرمایا بلال اسے جہنم نہیں جانا چاہیے۔ یا رسول اللہ جنت کیسے جائے گا؟ حضور نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ کے جائے گا۔ آقا یہ کیسے پڑھے گا؟ یہ تو بڑا ضدی آدمی ہے۔ سرکار نے حضرت رکانہ کی طرف دیکھ کر فرمایا رکانہ آج تجھ سے میں نے ایک بات کرنی ہے۔ اس کی بھیڑیں بکریاں پاس، تو اس نے کہا بولیے۔ حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھنا، میں تجھے رب سے جنت لے دوں۔ دھیان سے سنیں، آج میں سور کم لگاؤں گا، گر کی بات آپ کو زیادہ بتاؤں گا، سن کے جائیے گا۔ اگلی مرتبہ بے شک نہ بلائیے گا، لیکن اس مرتبہ بات آپ کو بتا کر جاؤں گا۔ رکانہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کلمہ تو پڑھ لوں گا لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ حضور نے فرمایا بولو کیا ہے؟ اس نے کہا جناب آپ مجھ سے کشتی کریں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، نبی پاک فرماتے میں کلمہ پڑھانے آیا، میں دین سکھانے آیا، میں تو کشتی کھیلنے نہیں آیا۔ لیکن میرے نبی نے سوچا کہ میرے کشتی سے اگر یہ اسلام میں آتا ہے تو میں یہ کرنے کو بھی تیار ہوں۔ آج کوئی ایسا کرے نا مولوی صاحب جناب ڈنڈا سر پہ ماریں گے، جہاں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی ریت ہے، کسی کو اینٹ کا جواب گلاب کے پھول سے دینے کی ریت امت میں ختم ہو چکی۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، میرے کریم آقا نے فرمایا اے رکانہ اگر تو نے جنت میرے سے مقابلہ کر کے لینی ہے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ میرے بریلی کے سلطان بولے فرمایا کون دیتا ہے دینے کا موہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا آپ کو تنگی تو نہیں ہو رہی؟ جناب رکانہ میدان میں آئے، حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میں بڑا پریشان، میں نے ایک دن نبی پاک کے ہاتھ کی ہتھیلی کو ہاتھ لگایا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں لوگوں گلاب کی پتیاں اتنی نازک نہیں تھیں جتنا آمنہ کے لال کا دست شفا نازک ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں بڑا گھبرایا، میں بڑا پریشان ہوا، کہاں وہ پہلوان اور کہاں رسول اللہ، مقابلہ کیسے ہوگا؟ رکانہ سامنے آیا، اس نے اپنے بڑے پینترے بدلے، میرے آقا نے یہاں سے پکڑا، پکڑ کے میرے آقا نے
یوں کیا رکانہ نیچے گر گیا. میرے آقا نے فرمایا رکانہ میں بازی جیت گیا. رکانہ کہتا ہے نانا یہ تو وارم اپ تھا, دوبارہ آئے. دوبارہ بھی ایسے ہوا, تیسری مرتبہ آئی, رکانہ زمین پہ گرے. میرے کریم آقا نے رکانہ کا یوں کر کے ہاتھ پکڑا. پکڑ کے میرے آقا نے فرمایا اے رکانہ چل اٹھ, میں تجھے اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہوں. میں محمد گرانے نہیں آیا بلکہ گرتے ہوں کو اٹھانے آیا ہوں. اللہ اللہ حضرات گرامی, جناب رکانہ زمین سے نہ اٹھے, میرے آقا کے قدموں سے لپٹ گئے. میرے آقا نے فرمایا ماذا فعلت ھذا یا رکانہ, اے رکانہ تم کیا کر رہے ہو, اتنے بڑے پہلوان میرے قدموں سے لپٹ کر کیوں رو رہے ہو. حضرت رکانہ کہتے ہیں آقا اب جو قدموں سے لپٹ گیا ہوں آقا میں نے اب اٹھنا نہیں ہے, مجھے کلمہ پڑھائیں بتائیں میں جنت جاؤں گا یا نہیں. میرے آقا نے فرمایا رکانہ کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے, جنت لے کے جانا میں مصطفیٰ کا کام ہے. آج ہمارے ہاں بات ہوئی نہیں, کفر کا فتویٰ لگا. بات بعد میں ہوتی ہے, کفر پہلے جناب دندناتا ہوا آ جاتا. میرے نبی امت کے لیے خیر بانٹنے آئے, ہم ہیں کہ خیر والی جگہوں کو بدگمان کرنے کے لیے. خدا را ان پالیسیوں سے باہر آؤ, امت کے لیے بھلائی کے اسباب تیار کرو. یہ سمجھ کے نہیں کہ آپ کا محلے دار ہے, یہ سمجھ کے کر لیں کہ نبی کا کلمہ گو ہے. ہماری ایٹیچیوڈ بھی بدل چکی ہیں, ہم کہاں سے کہاں کھڑے ہیں. آج ہماری حالت ہے کوئی مسجد کے لیے پیسے بعد میں دیتا ہے, خطیب صاحب پہلے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں فلاں حضرت نے ₹1,00,000 دیے, حالانکہ حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو خبر نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں روٹین ہی بدل گئی, میرا نام نہیں لیا اگلی مرتبہ میں کچھ بھی نہیں دوں گا. اقبال تڑپا, اس نے کہا وضع میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرم آئیں یہود. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کو چھو بولو کیا مسلمان بھی ہو. آپ کو میری باتیں تنگی کا سامان مہیا کریں گی لیکن حقیقت یہی ہے. اللہ اللہ حضرات گرامی, آیا تھا میرے نبی کے جن نکالنے. مجھ سے آپ کا جو اختلاف ہو رہا ہے وہ علیحدہ بات ہے, رب کا نام لیتے جائیں دل کے تالے کھول کے, کیونکہ نبی پاک نے فرمایا لکل شیء سقالہ و سقالۃ القلب ذکر اللہ تعالی و کما قال. نبی پاک نے فرمایا ہر شے کی دھلائی کا کوئی نہ کوئی ڈٹرجنٹ سے, کوئی پاؤڈر سے, کوئی سرف سے, کوئی ویم سے, کوئی صابن سے, کوئی کس سے, لیکن اگر دل کو دھونا ہے ذکر خدا تو کرتا جا, تیرے دل کو خدا دھوتا جائے گا. اللہ اللہ حضرات گرامی, آئے تھے جناب ذمات میرے آقا کے جن نکالنے, لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو گیا ہے. ذمات کے دل پہ نور ایمان آ رہا ہے. میرے نبی نے خطبہ تلاوت فرمایا, ایمان سے بتائیں میں نے بھی سرکار کا دیدار نہیں کیا, آپ نے بھی یقیناً نہیں کیا ہے. 14 صدیاں بیت چکی ہیں, لیکن ہم میں سے کوئی اگر مدینہ پاک چلا جائے, حضور کے روزے پہ چلا جائے, جب بندہ واپس پلٹ کے آتا ہے سوال کیا جائے حاجی صاحب بتائیں نا آپ شہر مصطفیٰ میں گئے تھے, سرکار کے روضے پہ جا کے آپ کو کیسا لگا. حاجی کی آنکھوں سے چھما چھما آنسو نکل آتے ہیں. وہ تڑپ کے کہتا ہے مجھ سے سوال کرنے والے تو نے کیا پوچھا, نبی کے روضے پہ پہلی نظر پڑتی ہے بندہ جہان بھول جاتا ہے, آمنہ کا لال یاد آ جاتا ہے. اللہ اللہ حضرات گرامی, جنہوں نے میرے آقا کے روزے کا دیدار کیا ان کے دلوں کا یہ عالم ہے, ان کی آنکھیں چھما چھما آنسو برساتی ہیں. اس ذمات کے دل کا عالم کیا ہوگا جو میرے نبی کا خطبہ سن بھی رہا ہے, ان آنکھوں سے میرے آقا کا دیدار بھی کر رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں. ذمات کہتے ہیں عائد علیہ کلمات کہا اولا, میں بالکل وہ حدیث پوری پڑھوں گا انشاءاللہ. سرکار کو کہا یا رسول اللہ جو باتیں ابھی سنائی ہیں پھر سنائیں, بڑا مزہ آیا. میرے حضور نے دوبارہ سنایا, پھر میل دھویا, کہا نہیں سنیا ایک باری پھر سناؤ.
میرے آقا نے پھر سنایا، تیسری مرتبہ جب سنایا زماد کے دل کا میل اتر گیا، نور ایمان آ گیا، حضرت زماد تڑپے، انہوں نے کہا لقد سمعت قول السحرۃ وقول الکہنۃ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء ولقد بلغنا ناؤس البحر۔ یہ شعر نہیں ہے، حدیث ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت زماد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے بڑے بڑے شاعروں کا کلام سنا ہے، بڑے بڑے جادوگروں کے میں نے جادو سنے ہیں، بڑے بڑے کہانیاں لکھنے والوں کی میں نے کہانیاں پڑھی ہیں، لیکن میرے آقا جو باتیں آپ نے کی ہیں آج تک ایسی باتیں مجھے کسی نے نہیں بتائیں، سمندر سے بھی گہری باتیں آپ کر گئے ہیں۔ جناب زماد کہتے ہیں جب دل کا زنگ اتر گیا، میل اتر گیا، بے نوریاں چلی گئیں، حضرت زماد کہتے ہیں ہاتھ یدا کا، آقا اپنا ہاتھ آگے کریں۔ میرے آقا نے فرمایا زماد کیا کرو گے؟ جن نکالو گے؟ حضرت زماد کہتے ہیں آقا جن تو میں تب نکالنے آیا جب میرے دل پہ میل اور بے نوری اور زنگ تھا، اب میں نے جن نہیں نکالنے۔ زماد کیا کرنا ہے؟ کہا ہاتھ یدا کا اباجیو کال الاسلام، آقا اپنا ہاتھ مبارک آگے کریں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے میں بیعت کر کے مسلمان ہو کر آپ کے قدموں سے لپٹ کر کہنا چاہتا ہوں مرنا تو مسلم ہے، ارمان نکل جائے، سر قدموں میں ہو ان کے اور جان نکل جائے۔ بات سمجھ آئی؟ میرے آقا نور عطا کرنے آئے، میرے آقا معاشرے کو اخلاق دینا یہ بھی نور ہے، معاشرے کو عمل مہیا کرنا یہ بھی نور ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میں آپ کو تھوڑی تھوڑی اس کی ڈیفینیشن کر کے زیادہ وقت نہیں ہے، میرا سرکاری گھنٹہ پورا ہونے کے قریب ہے اور میں گھنٹے کا ہی قائل ہوں، اس سے زیادہ لمبی چوڑی میرا مزاج نہیں۔ سنیے بات، آج ہمارے ہاں طلاق کی جو ریشو ہے نا، طلاق کی ریشو وہ بہت زیادہ ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی حضرت پیر صاحب فلانے صاحب جناب میرے بچے نے یہ کر دیا، بیوی کو طلاق دے دی، اب مسئلے کو حل کرے۔ سادی سی بات سن لیں، حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وحزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق او کما قال۔ نبی پاک نے فرمایا تین چیزیں مذاق سے کہو تب بھی ہو جاتی ہیں، خوشی سے کہو تب بھی ہو جاتی ہیں، مجبوری سے کہو تب بھی ہو جاتی ہیں، نکاح، طلاق اور غلام کو آزاد کرنا۔ یہ سادہ سا مسئلہ ہے، سمجھ آئی؟ پھر پوچھتے ہیں وہ جی غصے میں دی، تو میں انہیں کہتا ہوں کبھی کسی نے کہا محترمہ آپ تشریف لے جائیں میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں۔ ہم نے عجب عجب اٹکل پچو اور ایٹیچیوڈز بنا لی۔ طلاق ہمیشہ ہوتی غصے میں ہے، پھر حضرت وہ تین ہیں تو تین کی ایک، میں کہ میں تینوں تین چھتر مارنا نہ تو ترے نہ ایک گنے نہ، پھر پتہ چل اپنی باری آئے تو تین کو تین ہی گننا ہے، شریعت کی باری ہے تین کو ایک گنے۔ خدا کا خوف کرو۔ ہمارے ہاں جس کی بھی مرضی غلطی ہو، غلطی کا سارا ملبہ عورت پہ ڈالا جاتا ہے۔ سگے بھائی اس عورت کو عربی میں کہتے ہیں امراتن مردودتن، ریجیکٹڈ عورت، جس کو خامد نے طلاق دی کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہو، وہ گھر میں آئے، بھائی بھی کہتے ہیں میری بہن خیال رکھنا، تیرے لچھن اچھے نہیں تھے تو تیرا گھر اجڑ گیا، اب میرے گھر کا خیال رکھنا، میری بیویوں سے اچھا سلوک کرنا۔ وہ مسکین معاشرے کی دبوں کی وجہ سے ایک کونے میں ہو کر رہ جاتا ہے، اسے اتنا کرٹیسائز کیا جاتا ہے وہ اپنا جینے کا اسلوب ہی بھول جاتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، میرے کریم آقا نے اس عورت کے لیے بھی نور رکھا ہے، میرے آقا نے اسے بھی نور سے نوازا۔ کیسے بلا نوازا؟ میرے آقا نے فرمایا اے لوگو ایک بات دھیان سے سن لو، آقا بتائیں نا کیا بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے سے اب اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے، کسی بھی وجہ سے طلاق ہو جائے، وہ عورت واپس اپنے باپ کے گھر میں آ جائے، بوڑھا باپ اس بچی کی خدمت پہ لگ جائے، اس کا کھانا پینا سارا نظام زندگی چلائے۔ یا رسول اللہ باپ کو بدلے میں کیا ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا وہ بوڑھا باپ کا اللہ کی بارگاہ میں
میں آئے گا اگر باپ کا کوئی عمل اس قابل نہ ہو کہ باپ جنت جائے، جہنم کا مسافر بن رہا ہو، وہی بچی اللہ کی بارگاہ میں آئے گی، آ کر فریاد کرے گی، کہے گی میرے مولا ایک بیٹی تیری بارگاہ میں فریاد لے کر آئی ہے۔ میرے مولا جب جہان مجھے تانے دے رہا تھا، جہان مجھے دھکے مار رہا تھا، میرے خامد نے مجھے طلاق دے کے گھر سے نکال دیا، میرے رشتہ دار کہتے ہیں اگر تیرے لچھن اچھے ہوتے تیرا گھر آباد ہو جاتا، تو نے اپنا گھر خود برباد کیا ہے۔ مولا اس وقت میرا بوڑھا باپ میرے کام آیا ہے، سردی کی پرواہ اس نے نہیں کی، گرمی کی پرواہ اس نے نہیں کی۔ یا اللہ میرا کھانا دانا، میری عزت کا اہتمام میرا باپ کیا کرتا تھا، مولا میں بیٹی ہو کر سفارش کرتی ہوں، یا اللہ میرے باپ کو میرے صدقے جنت عطا کر دے۔ آواز قدرت آئے گی، پھر آقا نے فرمایا لوگو رب فرمائے گا اے جہنم جانے والے، تیرے اعمال دیکھتا ہوں تو جہنم تجھ پہ لازم ہے، لیکن تیری بیٹی نے سفارش کی ہے، جا بیٹی کے صدقے تیرا رب تجھے جنت عطا کر رہا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ تو رسول اللہ نے امت کے لیے خیر رکھی۔ ہمارے ہاں اسلوب کیا ہے، بیٹی کو زمین میں سے حق نہ دو، جائیداد میں سے نہ دو، پیسوں میں سے نہ، وہ جی اگلے گھر کی مسافرہ ہے، جس گھر کی مرضی مسافرہ ہو بیٹی تو تیری ہے۔ جب قرآن نے عورت کو حق دیا ہے، آج کہتے ہیں جی عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے ناچنے سے عورتوں کو حقوق نہیں ملتے، بلکہ سیدہ زہرا کی طرح سر سجدے میں رکھا جائے تو قرآن بھی حقوق دیتا ہے، محمد کا فرمان بھی حقوق دیتا ہے۔ ہمارے یہاں اسلوب بدل گئے، ناچنے والی کہتی ہیں جی مجھے حق دے، حق تو وہ مانگیں اللہ اکبر کبیرہ جن کی عزتوں کی بات آتی ہے تو لوگوں کے سر ادب سے جھک جایا کرتے ہیں۔ شریعت نے ان کو حقوق دیے، جب تم خود شریعت کو پامال کرو پھر شریعت سے تم کون سا حقوق مانگو؟ اسلام سے بڑا کوئی مذہب نہیں جس نے حقوق نہ دیے، واحد اسلام مذہب ہے جس نے حقوق دیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اللہ اللہ حضرات گرامی، ملا احمد جیون رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب تفسیرات احمدیہ، آپ نے آیات احکامات کی تفسیر بیان کی ہے۔ ملا احمد جیون فرماتے ہیں لوگو میرے کریم آقا کے ظاہراً دنیا سے تشریف لانے سے پہلے عرب والوں کا دستور یہ تھا، اگر کسی کا باپ مر جاتا جوان بیٹا اپنی ماں کے سر پہ چادر ڈال کے کہتا آج کے بعد تو میری ماں نہیں بلکہ میری بیوی ہے، ماں کو بیوی بنایا جاتا۔ وجہ کیا ہے کہ کہیں میری ماں کسی اور سے شادی نہ کر لے، میرے باپ کی جائیداد ادھر نہ چلی جائے، صرف جائیداد کے لیے ماں کو بیوی بنایا جا رہا ہے۔ پھر جناب والا مدینے کا تاجدار تشریف لے آیا، پھر کونین کا سلطان تشریف لے آیا۔ حضرت عمر سے کسی نے ایک دن بلکہ کسریٰ نے سوال کیا، اس نے کہا ہے عمر تم جاہل لوگ تھے، تم اجڑ لوگ تھے، تمہیں سلام کرنے کو کوئی نہیں تیار، آج تمہارے اندر یہ چینجنگ کیسے آئی ہے، یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ حضرت عمر رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں ہم جاہل لوگ تھے، ہمیں بولنا بھی نہیں آتا تھا، ہمیں معاشرے میں زندگی گزارنا بھی نہیں آتی، پھر اللہ نے کرم فرمایا فاران کی چوٹیوں پہ نور محمد چمک اٹھائے، پھر ہمارے درمیان آمنہ کے لال آئے، ہم نے ماں کے قدم چومے، لوگوں نے کہا بتاؤ نا ماں کے قدم کیوں چوم رہے ہو؟ تو ہم نے کہا مدینے والے نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات او کما قال، میرے آقا نے فرمایا اے جنت لینے والو ماں کے قدموں کا بوسہ لے لیا کرو، جنت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ یہ سرکار امت کے نام چھوڑ چھوڑ آج بیٹا ماں سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور فیس بک پہ مدر ڈے پتنی فادر ڈے کیڑے کیڑے ڈے اس کڑے ہونے تے گھر ماں ڈسپرین نی گولیاں ترس رہی ہونی نہیں آگی،
پھر آپ کے پوٹوار کا معذرت کے ساتھ مزاج یہ ہے، ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی خدمت کی ڈیوٹی کے لیے کوئی عورت نوکرانی رکھتے ہو، جب مر جائیں تو 40واں کرنا ہے، اور پنڈی سے مولوی صاحب آئیں اور پنڈی سبزی منڈی سے سارا فروٹ اٹھا کر لائیں تاکہ پتہ چلے راجہ صاحب کی امی کا 40واں ہے، واہ واہ بڑا ماں کی خدمت کرنے والا۔ اندر واڑ کے تکنا کوئی نہیں کہ اندر اس کی تک ہی کوئی۔ خدا را اپنے اوپر یہ ملمس سازیاں چھوڑ کے جیسا ظاہر ہے ایسا باطن بنا لیں، خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، گر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اور میرے نبی نے فرمایا من عرف نفسا فقد عرف ربا او کما قال، جس نے اپنے آپ کو جان لیا سمجھو اس نے کائنات بنانے والے کو جان لیا۔ ہم میں سے کوئی بندہ اپنے اندر نہیں جھانکتا کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا ہے، دوسرے بندے میں ہر ایک کو نقص اور عیب نظر آتا ہے، دوسرے بندے میں ہمیں اور پھر اگلی بات سنیے، حضور نے کیا فرمایا، آپ تنگ تو ہو رہے ہوں گے یقین، نبی پاک نے فرمایا الحیاء من الایمان او کما قال، فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بے حیا بندے کا ایمان ہی نہیں ہوتا نا، حیادار بندے کا کیا ہوتا ہے، بندہ بے حیا ہو نا، کوئی بندہ آپ کو کہ یار اس سے بات کرو، میرا وہ چھوڑ یار چول آدمی بے حیا جائے بندہ اس نے میں گالی نہ کر، یہی تو حضور نے فرمایا نا، یہی تو ایمان ہے۔ حیا ہوگا تو ہر بندہ کہے گا یار میں گال کرنا، مینڈی بھی سن سی فلانے نہیں بھی سن سی فلانے نہیں بھی۔ جس کے اندر حیا ہوتا ہے اس میں ایمان ہوتا ہے، جس میں ایمان ہوتا ہے وہ ہر ایک کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جایا کرتا ہے۔ اب ہمارے ہاں حیا فریاد کر رہی ہے، ہمارے ہاں نعرہ تو ہمارا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس سے انکار ہے ہی نہیں، کسی کو انکار ہے، بولیے ہے انکار؟ مصطفیٰ کی عزت پہ جان چلی جائے اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ کوئی بات ہے مجھے بتائیں؟ جنہوں نے حضور کی عزت پہ پہرے دیے ہیں نا، ان کے جنازے بھی دنیا کو بتاتے ہیں کہ لوگ زندہ رہ کر اتنے لوگ اکٹھے نہیں کرتے تھے جتنا ان کے مرنے پہ جہان اکٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ بس حضور کی ذات سے محبت ہے، لیکن ہمارے ہاں مزاج کچھ اور ہے، دھیان سے سنیں، اپنے حاشیے مت لگا، میری بات سنیں۔ ہمارے ہاں حالات کیا ہیں، نوجوان باپ بوڑھا منتیں کر کہتا ہے پتر سنگت اپنی گراؤنڈ پہ رکھو، ہوٹل پہ رکھو، سنگت کو گھر میں نہ لے کر آؤ۔ ابا مو میرے سنگی ہیں، وہ میرے لنگوٹی ہیں، پتر ہمیں بھی پتہ ہے ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا، 4 گھروں کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے لیکن سب کی عزتیں سانجھی ہوتی تھیں۔ تیری جوان بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے، کہیں عزت حیا برباد ہی نہ ہو جائے۔ آج آخر یہ حالت کیوں بنی ہے؟ اسلام نے کیا ہمیں یہ سکھایا؟ بولیے اللہ اللہ حضرات گرامی، اسلام عزتیں دینے آیا، سبحان اللہ نہ کہیے گا کیونکہ باتیں بڑی کھری کھری ہو رہی ہیں۔ اسلام عزتیں دینے آیا، اگر جس کی عزت لٹنے کے قریب ہو اسلام اسے بھی بچانے آیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ لشکر اسلام کو لے کر 10,000 صحابہ کی جماعت ہے، آپ جناب والا رومیوں سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک شہر میں آئے، عیسائیوں کا شہر ہے، عیسائیوں نے جناب والا پلاننگ کی، ہم اپنی نوجوان بچیاں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہیں انہیں چھتوں پر کھڑا کریں گے، ان کے ہاتھوں میں گلاب کی پتیاں دیں گے، جو ہی لشکر اسلام گزرے گا ہم ان پہ گلاب کی پتیاں پھینکیں گے، جب پتیاں ان کے سروں پر گریں گی وہ نظریں اٹھا کر دیکھیں گے ہم پہ پتیاں پھینکنے والا کون ہے۔ کیا پتا کسی کی آنکھوں کو کوئی حسینہ پسند آ جائے، اس کے عشق میں گرفتار ہو کر وہ پیچھے ہٹ جائے۔ میں نے کہا جس نے شراب عشق آمد پی رکھی ہو اس کے سامنے جہان کا حسن کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، وہ جدھر نظر اٹھا کے دیکھتا ہے اسے آمنہ کے لال کا حسن نظر آتا ہے۔ جس نے اپنی پریت آمنہ کے لال سے لگا رکھی ہو اس کے سامنے دنیا کا حسن کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ حکم کی تعمیل کرتے میرا پشتو کا شاعر بولا، اس نے کہا خازچی یوسف لی داگوتی کڑی کلاما داکا اللہ دل وے سرور آلہ زڑو نبے بری کڑیو داما پو بے دمرا شان دے۔ آپ پوری تقریر میں سبحان اللہ نہ کہیں مجھے دکھ نہیں ہوگا،
آپ پشتوں کی بھی حرمتی کریں گے مجھے دکھ ہوگا. آپ سبحان اللہ کہیں پھر میں ترجمہ کروں گا. واہ 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 سمرا خیستہ نبی سلطان دے. ترجمہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. اور جملہ خبرو یا نما بڑا حسینہ نما خبرو دا پیزار نئے بڑا شاکر بانما. حسن یوسف کے بھی چرچے تھے جہاں میں، لیکن رنگ پہ آئی ہے بزم تیرے آنے کے بعد. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، آقا پھر جو سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنیانی، جنہ سونا مدنی ڈٹا رجے دوویں جہانی. کاف قاضیا کھول کتاب ڈسا، ادھا وقت نماز ادھا یار آ گئے. ادھا پاک امام اذان دیتی، ادھا گھنڈ کھول میڈی سرکار آ گئے. ایک بات ہی فرض عظیم دو میں، ایک دوجے تو اوتار آ گئے. ناشاد نماز قضا پڑھسوں، اٹھے ادب کروں سرکار آ گئے. اس جہاں میں جس قدر بھی خوبرو انسان ہے، وہ سبھی ان کے قدم کی دھول پر قربان ہے. آپ کے جلووں کو رضوان دیکھ کر حیران ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. حضرات اب اگلی بات سنیے. آپ کو تنگی تو نہیں ہوگی؟ میں مزے کی بات بتاؤں، مولویوں سے آپ کا میں نے ساری رات تقریباً سفر کرنا. میں نے بارڈر زون میں ابھی کشمیر ہجیرہ جانا ہے، لیکن مجھے ذرا بھی تنگی نہیں. نوکر رسول اللہ کا بندہ ہو اور دل تانگ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا. واللہ باللہ تعالیٰ کو سیاسی منظرنامہ نہیں پیش کر رہا، میں سچ بتا رہا ہوں. ذکر حضور کا ہو، تنگی ہونی نہیں چاہیے. حضرت شیخ مہدی فاسی، ہم صوفیاء کی دنیا کے مسافر ہیں، ان کی کتاب ہے مطالع المسرات شریف. دلائل الخیرات کی شرح ہے. دلائل الخیرات یہ جو جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں نا، اس میں وظیفے لکھے ہیں، وہ وظیفے پڑھتے تھے. دلائل الخیرات کی انہوں نے شرح لکھی. وہ فرماتے ہیں نبی پاک کا ذکر ہو اور ماتھے کے تیور بگڑ جائیں، چہرے پہ خوشی چلی جائے، تو جس کا چہرہ تاریک ہوتا ہے حضور کا ذکر سن کے اسے جان لینا چاہیے. اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی بندہ مومن کا دل نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا پھول کھلا ہو بلبل جان نہ لٹائے، بتی جلے اور پروانہ جان نہ لٹائے، اور ذکر آمنہ کے لال کا ہو اور کلمہ پڑھنے والے کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے. سمجھ آئی؟ اللہ اللہ حضرات گرامی، جناب سعد بن ابی وقاص جب وہاں سے گزرے، لشکر اسلام گزر رہا ہے. اوپر سے 2 شیزائیں، اوپر سے حسین بچیوں نے، نوجوان بچیاں ہیں، انہوں نے گلاب کی پتیاں پھینکی. میرے نبی کا صحابی جان گیا کہ عیسائی چال چل رہے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے فوراً جناب والا اللہ کا قرآن تلاوت کرنا شروع کر دیا. حضرات گرامی جو جو قرآن تلاوت کیا جا رہا ہے، میرے نبی کے صحابہ روتے جاتے ہیں اور رب کا قرآن سنتے جاتے ہیں. پورا لشکر اسلام گزر گیا. 10,000 سپاہی ہے، ایک نے بھی آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھا. اب جناب والا دنیا میں اصول ہے، ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے. ان کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے ایوری ایکشن ہے دا ری ایکشن. ہر عمل کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے. ایکشن جتنا ہارڈ ہوگا ری ایکشن بھی اتنا ہارڈ ہوگا. ایکشن جتنا سلو ہوگا ری ایکٹ بھی اتنا سلو ہوگا. اب جناب والا کیا ری ایکٹ ہوا ہے؟ صحابہ گزر گئے، آنکھ اٹھا کر
بھی نہیں دیکھا، حیا کے پیکر بن گئے۔ میرے نوجوانوں پیغام میلاد کا لے جاؤ، میرے نوجوان اپنی آنکھ میں حیا لیا۔ تیری تو آنکھیں غیر کو تکتی ہیں لیکن کتنی آنکھیں تیرے ڈیرے کو تک رہی ہیں۔ میرے مولا کائنات خلیفہ چہارم، ہم چشتیوں کے پیشوائے اول سیدنا و مولانا فاتح خیبر علی المرتضی مشکل کشا جناب والا داماد رسول بابا حسنین زوج بطول، ہم عاشقوں کے پیشوا حضرت علی پاک نے فرمایا لوگوں اگر کوئی کسی سے زنا کرے گا، کوئی کسی سے برائی کرے گا، بدلہ اس سے لیا جائے گا، اس کی نسلوں سے لیا جائے گا، یہ اسی جہان میں بدلہ دے کر جانا ہے۔ میرے نوجوان تاکنا صحابہ نے کیسے حیا سے بھری زندگیاں گزاری ہیں۔ میلاد میں آنے والوں حضرت سعد اپنا لشکر لے کر گزر گئے، بچیوں نے تھالیاں نیچے پھینک دی، انہوں نے کہا آج کے بعد ہم اس مذہب پہ لعنت بھیجتی ہیں جس مذہب میں بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا آج سے ہم اس محمد عربی کا کلمہ پڑھیں گی جس کے مذہب میں بیٹیوں کی عزتیں کی جاتی ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اب یہ کہتے ہیں عارف رومی کی زبانی کے جتھے آمنے وہ جامن ہووے تے رکھیے پاک نگاواں کعبے وانگوں جانیوں نو تے رویے وانگ پھراواں۔ اگر تیری آنکھ میں حیا سلامت ہے پھر تو سمجھ تو نے میلاد کا مقصد پورا کیا۔ رات کو حضور کا ذکر سن کے دن دیاڑے لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکہ ڈالنا یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے دست درازی کرے، کسی کی عزت پہ آنکھ ڈالنا یہ بھی ڈاکہ ہے۔ اور قرآن پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ ہم نے قرآن پڑھا نہیں نا، ہم نے بیٹے کا میسج آئے تو اسے آنکھوں سے لگا کے روتے ضرور ہیں، لیکن رب کا میسج جو قرآن کی صورت میں 14 صدیوں سے ہمارے نام آیا ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہمارے پوٹوار میں تو یہ ہوتا ہے جو نابینا اسے حافظ کہا جاتا ہے، جیڑا انا وہی حافظ ہے۔ حالانکہ حافظ تو ہوتا ہی وہ ہے جس کا دل بھی نور قرآن سے آباد ہوتا ہے۔ میں نے اور تجھے نے تو پہچان ہی نہیں کی حافظ کی۔ سرکار نے فرمایا والذی یقرأ القرآن۔ میں تو شاہ صاحب کو کہتا ہوں شاہ صاحب آپ کو گارنٹی ہے اس بات کی، بیٹے کو نبی کے لیے مختص کر دیا ہے، جنت آپ کی پکی ہے۔ آپ کی نیت اگر صاف ہے اس اعتبار سے کہ میرا بیٹا مصطفیٰ کے دین کی نوکری کرے اور عزت مصطفیٰ پہ پیرا دے، آگے جو دل ہے کرتا جائے، اس کا قدم بعد میں اٹھے گا، زمین کی نیچے آنے والا ہر ذرہ آپ کی بخشش کی دعائیں مانگے گا۔ میرا موضوع نہیں، وگرنہ میں قرآن سے بھی ثابت کرتا ہوں، محمد کے فرمان سے بھی ثابت کرتا ہوں۔ آپ کیا جانیں کہ حافظ کیا ہوتا ہے؟ جڑا انا وہی حافظ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وشاق لہ اجران او کما قال۔ حافظوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ حافظ ہوتا ہے جس کی زبان اڑ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں تھتھا حافظ۔ کیڑا حافظ؟ تھتھا ہی کہتے ہیں کہ آپ سب جس کی زبان رکے، وہ فلڈی طریقے سے نہ پڑھ سکے، لکنا تو زبان لکنا تو فلوئنسی سے سپیڈی طریقے سے نہ پڑھ سکے۔ ایک تو ہے نا حافظہ پڑھتے ہیں مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ ایک یہ طریقہ ہے قرآن کو پڑھنے کا۔ ایک ہے حافظ صاحب کی زبان اٹک جائے، چلنے کا نام نہ لے۔ ہمارے ضلع اٹک میں نہیں، رک جائے، اٹک جائے، چلنے کا نام نہ لے۔ یا رسول اللہ تھتھیاں نو تو لوگ مذاقاں بڑھانے
میرے نبی نے اس پر بھی لجپالی کا حق ادا فرمایا۔ سرکار نے فرمایا جو عام طریقے سے قرآن پڑھے گا اللہ اسے 1 ثواب دے گا، اور میرے تھتھے حافظ کو میں محمد کے صدقے اللہ 2 ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرا گھنٹہ پورا ہو گیا، 6 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ حضرات اگلی بات سنیے، ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، بیاہ ہوتے ہیں، بیٹی کا جہیز بچھا کے صحن میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر اناؤنسر اناؤنسمنٹ کرتی ہے، چنگی جو پھپا کٹن قسم کی عورت ہوتی ہے نا، اس کو کھڑا کرتے ہیں کہ تو نے اعلان کرنا ہے 15,000 کا جوڑا، اس نے 20 کا ہی بتانا ہے۔ بیٹی کی رخصتی پہ جھوٹ سے ابتدا ہے، پھر کہا بیٹی کا گھر اجڑ گیا۔ کاش بیٹی کی گھر کی رخصتی کی ابتدا رب کے قرآن سے اور محمد کے فرمان سے کرتے تو تیرے گھر میں برکتیں آ جاتی۔ افسوس ہوتا ہے اس امت پہ، ہم کہاں سے کہاں چلے، پھر گلا رب سے، گلا رب سے۔ اقبال نے دیکھا نا اسلاف کو، نبی پاک کے صحابہ اور حضور کی اولاد کو دیکھا، ان کے کمالات و جمالات دیکھے نا، اقبال تڑپا، اس نے کہا تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ اقبال نے بتایا مالک تیرا بیت اللہ تیرا ہے، گھر تیرا ہے، لیکن اس کی آبادکاری کرنے والے ہمارے آبا و اجداد ہیں۔ قرآن تیرا ہے لیکن اپنے سینوں میں بسانے والے ہمارے آبا و اجداد ہیں۔ لیکن اقبال نے جب ہماری حالت دیکھی تڑپ کے کہا تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یہاں ساری رات محفل سجتی ہے، مولوی صاحب بھی اپنا جناب وہ سٹیٹس لگا کر بڑی اچھی حاضری ہوئی، نعت خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں، سننے والے بھی یہی کہتے ہیں، محفل سجانے والے بھی یہ کہتے ہیں، لیکن صبح نماز کا وقت آتا ہے، ایک مظلوم امام ہوتا ہے، ایک اذان دینے والا وہ مؤذن ہوتا ہے، تیسرے بندے کا انتظار ہوتا ہے وہ آئے تو نماز پڑھے۔ اقبال تڑپا، اس نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یہ مسجدیں ہمارے خلاف کل گواہی دیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ حضرات اقبال سے کسی نے پوچھا اقبال تو یورپ پڑھنے گیا تھا، وہاں تو نے کیا سیکھا، وہاں تو نمازیں بھول گیا ہوگا، تہجد تو گئے تیرے ادھر بڑے تہجد پڑھتا تھا۔ اقبال تڑپا، اس نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما میری آنکھ میں ہے خاک مدینہ و نجف۔ اقبال نے کہا چلا تھیاں ان اور لوگن جڑے یورپ بانچ کے اپنی ایٹیچیوڈز بدل دینے، میں اقبال ہاں، میں نکا جا ہونا ہوں لوکانیاں ماما ہاشمی سرمے اپنے جاگتانی آکھیاں پہنے ہے کہ مینڈی آکھ میں سرما پانے نہ ٹائم آنا ہے نا، کہ مینڈی اممہ کدی مدینے نی خاک شفا پا چھوڑے نہیں ہے، کدی مولا علی نی تربت نی خوراک پا چھوڑے نہیں ہے۔ فرمایا میں اقبال ہاں، یورپ ضرور گیا، نماز تا نماز رہی، میں تہجد بھی نہیں چھوڑے۔ اقبال آکھیا ہیرا جڑا ہونا نا، وہ گندگی پیا ہوئے نا، جب دھوپ نکلنی تے باکھ مار کے روشنی دے کے دسنا میں پیا گندگی چاہ، پر میں گندگی نہ، میں ہیرا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہم نے اپنے آپ کو بہت گراوٹ کی دنیا کا مسافر بنایا۔ اچھا جی اعلان ہوتا ہے جی، اے جی عورتیں آتی ہیں دیکھنے، یہ 15,000 کا جوڑا ہے، یہ 15,000 کا نہیں، یہ 20 کا ہے، یہ 24 کا ہے، یہ 40 کا۔ ہم جناب والا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنا فخر دنیا کے سامنے لا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی کو یہ بھی دیا، یہ بھی دیا ہے۔ میرے دوستو وقتی فخر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ جو دیکھنے آئی ہیں شاید ان میں کوئی یتیم بچی بھی کھڑی ہو، شاید ان میں کوئی غریبوں کی بچی بھی کھڑی ہو، اس کے آنسو اس وجہ سے نکل رہے ہوں ہائے کاش میرے ماں باپ کے پاس اتنا مال ہوتا، میرے ماں باپ مجھے اتنا جہیز دیتے، میرا بھی جناب والا رخصتی کا وقت آ جاتا۔ ارے لوگو تم اپنی خوشیوں میں غریبوں کی آنکھوں سے آنسو نکال رہے ہوتے ہو، بتاؤ نا ان کے دکھوں کا مداوا کون کرے گا؟ آؤ میں تمہیں نبی پاک کی سیرت طیبہ سے ایک بات بتاؤں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک دن ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صبح سے میرا بیٹا گم ہو گیا، میرے آقا میرا پتر نہیں مل رہا، سونے دعا کر دیں میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ میرے نبی نے دعا کر
کرنا چاہی۔ دوسرا صحابی آیا، اس نے کہا آقا ساتھ والے باغیچے میں اس کا بیٹا کھیل رہا ہے، جائے جا کے ملنا ہے۔ صحابی دوڑ کے جانے لگا، میرے آقا نے فرمایا تھوڑی دیر رک جا۔ کہا آقا بیٹے کی یاد تڑپا رہی ہے، میرے آقا میں نے صبح سے شام تک بیٹا نہیں دیکھا، میں بڑا پریشان حال ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ضرور جا، لیکن بیٹے کا نام لے کر بلانا، بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہیں بلانا۔ آقا وہ میرا بیٹا، میں اس کا باپ، میرا نسب اس سے چل رہا ہے، میں اسے بیٹا کہہ کر کیوں نہ بلاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا جب تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلائے گا، تیرا بیٹا دوڑ کے آئے گا، تو جفا لگائے گا، ایک باپ ہونے کے ناطے اپنے بیٹے سے پیار کرے گا، تیرا دل تو خوش ہو جائے گا، لیکن کیا پتا وہاں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا یتیم کی نظر پڑے گی، وہ رو کر کہے گا ہائے کاش میرا بھی آج باپ ہوتا، مجھے بیٹا کہہ کر بلاتا، مجھے سینے سے لگاتا۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا دل تو خوش ہو جائے گا، لیکن یتیم کا جو دل ٹوٹے گا اس کے دکھوں کا مداوا کون کرے گا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھرلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ ہمارے ہاں مزاج بدل چکا، ہم سائنس اتنی ترقی نہیں کر رہی جتنا ہم لادینیت میں ترقی کر رہے ہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں، یہاں نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں تو دکھلانے کے لیے حضرت بڑے حاجی صاحب نمازی ہو، کاش ہمیں نصیب ہو جو حسین ابن علی نے ادا کی۔ ہمارے ہاں تو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے نماز چلی جاتی ہے ہمارے ہاں تو۔ اور نوجوانوں آج اللہ نے تمہیں جوانیاں دی، ایک وقت تم پر آ جائے گا کہ تم چاہو گے کہ میں سر سجدے میں رکھ کے اللہ کو کہوں سبحان ربی الاعلی، لیکن تمہارا بڑھاپا تمہیں جھکنے نہیں دے گا، پھر تم کرسیاں مانگ مانگ کے وہاں بیٹھو گے، پھر تم ترس رہے ہوگے کاش مجھے بھی توفیق ہوتی، میرا سر بھی زمین پہ ٹک جاتا اور میں بھی کہتا سبحان ربی الاعلی۔ آج اگر اللہ نے تمہیں ہمت اور قوت دی ہے، اپنی جوانیوں کو اس کے دہلیز پہ جھکا لو، جہاں بھی موج کرو گے وہاں بھی موج کرو گے۔ میرے نبی نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا شبابہ کا قبل حرامک، اللہ نے اگر جوانی دیا تو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ بڑھاپے میں پھر کبھی گھٹنے درد کر رہے ہیں، وہ جی میں نظر بنوائی تھے، ڈاکٹر صاحب آکے سی 3 مہینے تو ہم تلا نہیں ہونا کہ ٹانکے نہ کھل جائیں، پھر رو رو کے اپنی بربادی، ہائے مجھے موقع نہیں ملتا، اللہ کا گھر بھی مجھ سے دور ہو رہا ہے، فلاں بھی ہو رہا ہے۔ آج وقت ہے اس چیز کو یوٹیلائز کر لے۔ آگے فرمایا صحت کا قبل سقمک، اللہ نے صحت دی ہے تو بیماری سے پہلے اس کو منا لو۔ غنا کا قبل فقرک، اگر اللہ نے تجھے غنی بنایا ہے نا، فقیر ہونے سے پہلے اس کی راہ میں مال لٹانا شروع کر۔ سب سے بہترین مال تمہاری اولاد ہے، سب سے بہترین مال کیا ہے تمہاری اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، بس یہی پیغام اور اجازت۔ جہاں پر میں آنا چاہتا تھا میں اس نقطے میں پہنچ چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال او کما قال، نبی پاک نے فرمایا اپنی تیاں تے پتراں 3 شیاں سکھاؤ۔ آقا کون کون سی؟ فرمایا حب نبیکم، پہلی بات یہ سکھاؤ کہ نبی سے پیار کیسے کرنا ہے۔ مجھے آپ سچ بتائیں، ایمان سے بتائیں، جو بال بچے دار بیٹھے ہیں، آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مہینے میں یا سال میں ایک بار کہیں چلو پترو اور ہل کے آج بہنے ہیں کہ میرا ایک پتر نبی نی نعت پڑھ سی، دعا نبی نی گلاں سنا سی، اسی سارے رل کے سن ساں، پھر دعا مانگ کے ختم پڑھ کے حضور اپنی بارگاہ پیش کر کے لنگر کھا ساں۔ کبھی گھروں میں ہم نے ایسا ماحول پیدا کیا؟ گھروں میں کبھی ایسا ماحول لیا؟ پھر ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ معاملات بگڑ کیوں رہے ہیں؟ 100 گھر ہیں تو 100 میں 2 میں یہ ہوگا، 98 گھر ایسے ہیں جن میں بس دنیا داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں میلاد کرائیں تب بھی ہوتا ہے، آپ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کر میرے نبی پہ درود پڑھیں تو یہ بھی میلاد بن جاتا ہے۔
صرف آپ کے یہ دل کی کوٹھڑی محبوب کی محبت میں آباد ہونی چاہیے۔ اور دنیا میں یہ اسلوب ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا، حب کا شیء یومی و یسمع کما قال، کہ کسی کی محبت تمہیں دوسرے سے اندھا بھی کر دے، بہرا بھی کر دے۔ کس طرح کہ یار کے علاوہ نہ بندہ کوئی بات سنے، یار کے علاوہ نہ بندہ کسی کو دیکھے، جب بھی دیکھے تو یار کو دیکھے، جب بھی سنے تو یار کو سنے۔ سمجھ آئی بات کی؟ آپ تنگ ہو رہے ہیں نا، میں ختم کرتا ہوں۔ دوسری بات فرمایا اپنی اولاد کو پہلی چیز نبی کا پیار سکھاؤ۔ دوسرا فرمایا حب قرابت نبیکم، نبی پاک کی قرابت کی محبت سکھاؤ۔ اگر اللہ نے بیٹی دیا تو اسے بتاؤ سیدہ زہرا نے رب کو کیسے منایا۔ اگر رب نے بیٹا دیا ہے تو اسے سکھاؤ کہ بیٹا علی پاک نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ کئی لوگوں کو حضرت علی کے نام سے چڑ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہماری دونوں آنکھیں روشن ہیں۔ ایک آنکھ سے ہم اہل بیت کو تک رہے ہیں، ایک سے ہم صحابہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی ہمارے جد امجد نے عقیدہ میں دیا ہے کہ صحابہ اگر ہماری ایک آنکھ ہے، اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے۔ نہ ہمارا صحابہ بنا گزارا ہے، نہ ہمارا اہل بیت بنا گزارا ہے۔ ایک گھر کو پکڑ لو، دوسرے کو چھوڑ دو تو بندہ کانا ہو جاتا ہے۔ علماء سے فتویٰ لے لینا، میرے پاس فتوے کی اتھارٹی نہیں ہے کہ حنفی مذہب میں یہ کہا جاتا ہے کانا جانور ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور ڈنگر کانا ہوئے تو اس نے قربانی نہیں لگنی، کہ عقیدے نہ کانا ہوئے تو اللہ کی بارگاہ وچ کیویں قبول ہو سکنا۔ ہم جناب والا علیہ سنت کہتے ہیں جنہوں پانچ تن دے نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا چاہوں یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں۔ لاکھ نفل نمازاں پڑھ پاویں، لاکھ لمے سجدے کر پاویں، جے آل نبی دا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ اور تیسری چیز اپنی اولاد کو سکھائیں۔ ایک روایت میں وقراءۃ القرآن، دوسری میں ہے وتلاوۃ القرآن او کما قال۔ نبی پاک نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن سکھا۔ آپ میں سے کتنے باپ ایسے ہیں جو بیٹے کی انگلی پکڑ کے اسے مسجد میں لے جاتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو او جی جلدی کریں قاری صاحب، آپ شام کو آ کے پڑھا لینا، ابھی سکول جانے کا ٹائم ہے۔ میں سکول سے منکر نہیں ہوں، میں خود ڈبل ایم ہوں بحمداللہ تعالی، اور جس ادارے میں پڑھتا پڑھاتا ہوں وہ یونیورسٹی لیول کے ادارہ ہے الحمدللہ علی کل حال۔ یہ نہیں کہ میں دنیاوی تعلیم کے مخالف ہوں، لیکن آپ کمپیریزن کریں نا، موازنہ کریں۔ آپ کا کوئی بندہ مر جائے، ایک بچے کو سرانے کی طرف کھڑا کریں، دوسرے کو پاؤں کی طرف، مردے کی قبر کے پاس۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ ایصال ثواب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مردے کی قبر پہ جا کر وہاں ایصال ثواب کریں۔ نہ میرے بات تو مجھ سے پوچھنا، میں کتاب بھی دکھانے کو تیار ہوں۔ ہاں اب بات سنیے، آپ قبر پہ جائیں، ایک بیٹے کو قبر کے تکیے کی طرف، دوسرے کو پاؤں کی طرف کھڑا کریں۔ جو تکیے کی طرف کھڑا اسے کہو پتر اے سے لے کر زیڈ تک پڑھو، وہ اے بی سی زیڈ تک پڑھے، مردے کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرے بچے کو کہیں پڑھو الف لام میم، یہ وہ سچ ہے جسے آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ ماسٹر صاحب ایم آئی رائٹ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میں دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، لیکن حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کمپیریزن آپ کریں، موازنہ آپ کریں۔ اچھا ایک بیٹا اے سے لے کر زیڈ تک پڑھتا ہے، مردے کو کوئی ثواب نہیں۔ دوسرا بیٹا صرف اتنا کہتا ہے الف لام میم، اتنی بات کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مردے کو اللہ 30 نیکیاں بھی دے گا، 30 گناہ بھی معاف کرے گا، اور 30 درجات بلند بھی فرما دے گا۔ بس یہی پیغام ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا
تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ، اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام نشان پنجتن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور اطلسوں کے خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی گل کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اور یا رسول اللہ زمان تن من لتا قربان شاہ، اور یا رسول اللہ زمان تن من لتا قربان شاہ، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک